In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 3 خوابوں کا ذکر کیا۔ پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا۔ دوسرا خواب قید میں موجود 2 قیدیوں نے دیکھا، جن کی انٹرپریٹیشن حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ انہیں بتایا کہ ایک کو سزائے موت ہوگی اور ایک کو آزادی نصیب ہوگی، اور جس کو آزادی نصیب ہوگی وہ اپنے بادشاہ کے لیے مشروب بنانے والا منتخب ہوگا۔ تو جب ان کے خواب سچ ثابت ہوئے، مشروب بنانے والا، آزادی حاصل کرنے والا جب قید سے رہا ہو کے جانے لگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور اس نے لمبے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے نہ کیا۔ لیکن نظام قدرت ہے، اس بادشاہ نے خود خواب دیکھا اور بڑا پریشان ہوا، دربار میں آیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، اپنے مالا کو بلایا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ انہوں نے خواب پوچھا تو بادشاہ نے انہیں بتایا کہ میں نے دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 7 سرسبز قسم کی چھلیاں ہیں، اور ساتھ ہی 7 قسم کی خشک چھلیاں ہیں۔ اس کی تعبیر مجھے چاہیے۔ تعبیر بتانے والوں نے بہت سوچ بچار کی، کوشش کی خواب کو سمجھنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کنفیوزڈ قسم کا خواب ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس دور کے بادشاہ بھی خوابوں کو اہمیت دیتے تھے، اس دور کے عام لوگ بھی خوابوں کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ جیل میں موجود 2 قیدیوں نے بھی خواب کو اہمیت دی۔ انبیاء بھی خواب کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ اپنا یہ خواب بتانا نہیں کسی کو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں قرآن کریم میں ان 3 خوابوں کا ذکر کر کے کہ دیکھو، وقت جو ہے تمہارے اس جسم کے لیے ہے، جب میں تمہیں اس جسم سے جدا کر لیتا ہوں تم وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہو، پھر تمہارے لیے ماضی، حال، مستقبل کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور خواب جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا نام استعمال کیا ہے خواب کے لیے، حدیث کہتے ہیں سچی بات کو، تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس جسم سے دور چلے جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، تو ہمیں جو بات بتائی جاتی ہے وہ اصل میں خواب ہوتا ہے، جس کی پھر انٹرپریٹیشن ہم الفاظ کے ذریعے اس دنیا میں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب خواب حقیقت ہے جو ہم اس جسم سے باہر جانے کے بعد دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس جسم سے باہر جانے کے بعد وقت کی ہمارے لیے کوئی قید نہیں رہتی، ہم زمان و مکان سے ماورا ہو جاتے ہیں، تو زمان و مکان کا پھر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں رہتا، اس لیے مستقبل کی باتوں کو ہم سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمارے خدا کی قدرت کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے خدا کا نالج کیا ہے، کتنا ہے، کہ جب کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، خواب میں ہم بھی مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں، مستقبل کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، واقعات رونما ہونے والے دیکھ لیتے ہیں، تو خدا کو تو یقیناً پہلے سے سب کچھ علم ہے۔ یہ تو فقط اس کریم نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے دنیا میں جا کے اپنی زندگی کے گزارنے کے حوالے سے اور ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے کے لیے۔ تو بہرحال جو مشروب بنانے والا تھا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اس نے کہا آپ مجھے کچھ وقت کے لیے اجازت دیں، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس کو اجازت ملی، وہ فوراً قید میں گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جا کے اسے بتایا کہ اس طرح سے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز قسم کی چھلیاں ہیں، بھٹے ہیں، اور ساتھ ہی 7 خشک قسم کی چھلیاں ہیں۔
ان کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر ہمیں چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 7 موٹی تازی گائیں جو ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے 7 سال آپ کی زندگی ہیلدی رہے گی، خوراک بہتر ہوگی، بارشیں ہوں گی۔ 7 کمزور گایوں کا مطلب یہ ہے کہ قحط سالی ہوگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، جسم کمزور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی دکھا دیا گیا ہے کہ پہلے 7 چھلیاں جو ہیں وہ سرسبز ہیں، 7 موٹی تازی گایوں کی طرح، یعنی پہلے 7 سال خوب سرسبز قسم کی آپ کی فصلیں ہوں گی۔ اس کے بعد 7 سال تک قحط ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اس خواب کے حوالے سے اپنی تیاری کرنی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس کی حکمت بھی بتا دی اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو چھلیاں ہیں سرسبز، ان کو ان کے اپنے غلاف میں، پردوں میں ہی رہنے دیا جائے، سٹور کرتے رہنا 7 سال تک، کیونکہ اگلے 7 سال قحط کے ہیں جس میں پھر آپ کو اسی خوراک کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب وہ واپس گیا، اپنے بادشاہ کو بتایا، تو پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کیا۔ تو پھر اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلوایا، آزاد کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہی چیز دہرائی، اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیا کہ آپ ان خواتین سے پوچھیں، پہلے حقیقت معلوم کریں، پھر میں باہر آؤں گا۔ تو بادشاہ نے جب حقیقت معلوم کر لی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید سے باہر گئے اور بادشاہ نے انہیں اعلیٰ عہدے پہ فائز کیا، اعلیٰ مقام عطا کیا، اور انہیں اپنے خزانوں پہ امین قرار دیا کہ اس جیسی ہستی، یوسف جیسی ہستی ایسی امین ہے، امانت دار ہے کہ جو گھریلو معاملات میں خیانت نہیں کر سکتا تو ملک کی معیشت میں بھی خیانت نہیں کرے گا، جو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ملکی معاشیات کا جو نظام ہوتا ہے وہ انتہائی ایماندار ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خوابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اپنی ذات کو بھی سمجھنے کے حوالے سے سبق رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ان خوابوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان میں حقیقت ہوتی ہے، سوچنے کی کوشش کیا کرو، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو آپ بہتر انداز میں اس وقت سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ حکمت سے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے 7 سال جب فصل اچھی ہوگی تو آپ نے جو دانے ہیں انہی خوشوں میں رہنے دینے ہیں، انہی پردوں میں رہنے دینے ہیں۔ قدرتی طور پہ سٹوریج کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ 7 سال تک اگر مکئی کے چھلیاں جو ہیں اپنے غلاف میں پڑی رہیں تو خراب نہیں ہوں گے، اسی طرح گندم اگر اپنے غلاف میں پڑی رہے تو خراب نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتانے کا مقصد ہے، حکمت بتانا مقصد تھا۔ تو ان صاحبان حکمت ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک کچھ مین چیزیں پہنچائی ہیں جو ہمارے لیے سبق ہیں۔ تو اسی لیے یہ خواب انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کو کسی کے سامنے پہلی چیز تو یہ ہے بیان نہ کیا کریں۔ اگر کسی کے سامنے بیان کرنا ہے، ایک چیز ذہن میں رہے، کبھی سورج جب آپ کے سر سے ڈھلنے لگے، ڈھلے سورج کے بعد کبھی کسی کو اپنا خواب نہ بتانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے لازماً کسی کو خواب بتانا ہے تو پہلے پہر میں بتائیں،
لیکن کسی پازیٹیو سوچ کے حامل انسان کو بتائیں، نیگیٹو سوچ والے انسان کو خواب نہ بتایا کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ قدرت کے بہت سارے راز آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔